السلام علیکم ویئرس۔ آج کی ہماری کہانی کا نام ہے بادشاہ کی ہوس اور نیک عورت۔ تو چلیے ہم کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ ایک بادشاہ محل کی چھت پر ٹہلنے چلا گیا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر محل کے نزدیک ایک گھر کی چھت پر پڑی، جس پر ایک بہت خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنی ایک باندی کو بلا کر پوچھا کہ یہ کس کی بیوی ہے؟ باندی نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ نیچے اترا۔ بادشاہ پر اس عورت کے حسن کا سحر چھا گیا تھا۔ اس نے فیروز کو بلایا۔ فیروز حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا، فیروز، ہمارا ایک کام ہے۔ ہمارا یہ خط فلاں ملک کے فلاں بادشاہ کو دے آؤ اور مجھے اس کا جواب بھی ان سے لے آنا۔ تو فیروز کہنے لگا کہ بادشاہ کا حکم سر آنکھوں پر، اور وہ اس خط کو لے کر گھر واپس آ گیا۔ خط کو اپنے سرہانے کے نیچے رکھ دیا، سفر کا سامان تیار کر لیا، رات گھر میں گزاری اور پھر صبح منزل مقصود پر روانہ ہو گیا، اس بات سے لا علم کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ ادھر جیسے ہی فیروز نظروں سے اوجھل ہوا، بادشاہ چپکے سے فیروز کے گھر پہنچا اور آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ فیروز کی بیوی نے پوچھا کہ کون ہے دروازے پر؟ بادشاہ نے کہا، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ تو اس نے دروازہ کھولا۔ بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ فیروز کی بیوی نے حیران ہو کر کہا کہ آج بادشاہ سلامت ہمارے غریب خانے میں؟ تو بادشاہ نے کہا، میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ فیروز کی بیوی نے بادشاہ کا مطلب سمجھ کر کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ کے اس طرح آنے سے، مجھے کوئی خیر نہیں نظر آ رہی۔ بادشاہ نے غصے میں کہا کہ اے لڑکی، کیا کہہ رہی ہے؟ تم شاید مجھے پہچان نہیں رہی، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ فیروز کی بیوی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں جانتی ہوں کہ آپ ہی بادشاہ ہیں، لیکن بزرگ کہہ گئے ہیں کہ اگر مچھر گر جائے کھانے میں تو ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ اگرچہ میرا دل کرتا ہے کھانے کو، میں تمہارے پانی میں کوئی پھول نہیں چھوڑوں گا۔ لوگوں کا بقصد یہاں آنے کی وجہ سے شیر کو اگرچہ جتنی بھی تیز بھوک لگی ہو، لیکن وہ تو مردار کھانا نہیں شروع کر دیتا۔ اور کہا کہ بادشاہ سلامت، تم اس کٹورے میں پانی پینے آ گئے ہو جس میں تمہارے کتے نے پانی پیا ہے۔ بادشاہ اس عورت کی باتوں سے بڑا شرمسار ہوا اور اس کو چھوڑ کر واپس چلا گیا، لیکن اپنے چپل وہیں پر بھول گیا۔ یہ سب تو بادشاہ کی طرف سے ہوا۔ اب فیروز کو آدھے رستے میں یاد آ گیا کہ جو خط بادشاہ نے اسے دیا تھا وہ تو وہ گھر پر ہی چھوڑ آیا ہے۔ اس نے گھوڑے کو تیزی سے واپس موڑا اور اپنے گھر کی طرف لپکا۔ فیروز اپنے گھر پہنچا تو تکیے کے نیچے خط نکالتے ہوئے اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑی، بادشاہ کی نال یعنی چپل پر پڑی جو وہ جلدی میں بھول گیا تھا۔ فیروز کا سر چکرا کر رہ گیا اور وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کو سفر پر اس لیے بھیجا تاکہ وہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ فیروز کسی کو کچھ بتائے بغیر چپ چاپ گھر سے نکل گیا۔ خط لے کر وہ چل پڑا اور کام ختم کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس واپس آیا تو بادشاہ نے انعام کے طور پر اسے 100 دینار دیے۔ فیروز دینار لے کر بازار گیا اور عورتوں کے استعمال کے کچھ کپڑے خرید لیے۔ گھر پہنچ کر بیوی کو سلام کیا اور کہا، چلو آپ کے ماں باپ کے گھر چلتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا، بادشاہ نے انعام دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پہن کر اپنے گھر والوں کو بتاؤ۔ تو بیوی بولی، جیسے آپ چاہو، اور بیوی تیار ہوئی اور اپنے والدین کے گھر اپنے شوہر کے ساتھ روانہ ہوئی۔ داماد اور بیوی کی لائی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ فیروز بیوی کو چھوڑ کر واپس آ گیا اور 1 مہینہ گزرنے کے باوجود نہ بیوی کا پوچھا نہ اس کو واپس لے آیا۔ اور پھر کچھ دن بعد اس کے سالے اس سے ملنے آئے اور اس سے پوچھا، فیروز، آپ ہماری بہن سے غصے اور ناراضگی کی وجہ بتا دیں یا پھر ہم آپ کو قاضی کے سامنے پیش کریں گے۔ تو فیروز نے کہا، اگر تم چاہو تو کر لو پیش، لیکن میرے ذمے اب اس کا کوئی حق باقی نہیں رہا جو میں نے ادا نہ کیا ہو۔ وہ لوگ اپنا کیس قاضی کے پاس لے گئے تو قاضی نے فیروز کو بلایا۔
قاضی اس وقت بادشاہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا، اللہ بادشاہ سلامت اور قاضی کو قائم و دائم رکھے۔ قاضی صاحب، ہم نے ایک سرسبز باغ پھلوں سے بھرے ہوئے اور ساتھ میں میٹھے پانی کا کنواں اس شخص کے حوالے میں دیا، تو اس شخص نے ہمارا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے اور درخت کاٹ لیے اور کنویں کو خراب کر کے بند کر دیا۔ قاضی فیروز کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، وہ لڑکے تم کیا کہتے ہو؟ فیروز نے کہا، قاضی صاحب، جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ اس سے بہتر حالت میں انہیں واپس کیا گیا ہے۔ قاضی نے پوچھا، کیا اس نے باغ تمہارے حوالے اسی حالت میں کیا ہے جیسے پہلے تھا؟ انہوں نے کہا، ہاں ویسے ہی حالت میں واپس کیا ہے، لیکن ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ قاضی نے کہا، ہاں فیروز، تم کیا کہنا چاہتے ہو اس بارے میں؟ فیروز نے کہا، قاضی صاحب، باغ میں نے کسی بغض یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، لیکن اس لیے چھوڑا کہ ایک دن میں باغ میں آیا تو اس میں میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے، تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کھا جائے گا، اس لیے شیر کے اکرام کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو ٹیک لگائے یہ سب کچھ سن رہا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا، فیروز، اپنے باغ کی طرف سے امن اور مطمئن ہو کر جاؤ۔ واللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ کی طرف آیا تھا، لیکن وہ وہاں نہ کوئی اثر چھوڑ سکا، نہ کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ وہ وہاں تھوڑی دیر رہا اور مایوس ہو کر لوٹ گیا۔ اور خدا کی قسم، میں نے کبھی تمہارے جیسے باغ کے گرد لگے مضبوط دیواریں نہیں دیکھی۔ تو فیروز اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو ساتھ واپس لایا۔ تو قاضی کو نہ اس معاملے کا پتہ چلا، نہ کسی اور کو یہ ماجرا سمجھ آیا۔ کیا خوب بہتر ہے کہ اپنے اہل و عیال کے راز چھپانا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، اپنے گھروں کی بیت کسی پر ظاہر نہ کرو۔ اللہ آپ لوگوں کی اوقات خوشیوں سے بھر دے، آپ کو، آپ کے اہل و عیال اور آپ کے مال کو حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ شیئرنگ از کیئرنگ، سو پلیز اس ویڈیو کو شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ تھینک یو۔